محسن نقوی نے کہا ہے کہ جی رضوان نے اچھا نہیں کیا اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور رضوان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو کاش یہ سزا اماد وسیم کو ملتی، کاش یہ سزا محمد عامر کو ملتی، کہ کاش یہ سزا وہاب ریاض کو ملتی جس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک نیا سسٹم لاؤں گا، میں ایک میرٹ کا سسٹم لاؤں گا، اور حارث رؤف کو ایک سزا دی گئی اور یہ تان لیا ایک چیف سلیکٹر نے کہ وہ ایک مرد کا بچہ ہے اور وہ ایک فیصلے کرنے آیا ہے۔ حارث رؤف جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے اس نے کہا کہ میں نہیں کھیلوں گا، اس کی ایسی کی تیسی، یہ لو تمہارا کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ۔ سزا کا یہاں پر کوئی سسٹم نہیں، سزا نہیں دے، قسم کھائی ہے کہ سزا نہیں دینی۔ اور محسن نقوی کی کیونکہ اس کے اپنے کانٹیکٹس ہیں، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، انہوں نے ان سے فائدے اٹھانے، انہوں نے محمد عامر جیسا فکسر، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے شہباز شریف کو، پوری گورنمنٹ کو، کیونکہ چور ہیں تو ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں، تو وہ چوروں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیم میں چور کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی محمد عامر جو ہے وہ اس ٹیم میں چور ہے، سرٹیفائی چور ہے، سیٹسفائی فکسر ہے، اور پوری عوام اس کو فکسر فکسر کہتی ہے۔ مگرمچھ کے آنسو میں اس نے پھدو لگایا عوام کو، عوام تو ہے ہی بغیرت، تو عوام جو ہے وہ تو ہمیشہ سے عامر 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 عامر، تو یہی جو ہے وہ جی کبھی جی ماں کے آنچل میں چھپا ہوا عامر، ماں کے آنسو تھے عامر، گجر خان میں جی عامر عامر، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو لے کے اس کے بڑے تعلقات ہیں، اس کے بہت تعلقات، اس کو پتہ ہے میچ کیسے فکس کرتے ہیں، ملک کیسے بیچتے ہیں، تو اس کو لے کے آؤ۔ اماد وسیم نے بھی یہی حرکت کی ہے کہ میچ فکسنگ اس کا نام نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پیسہ بنانا آتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے، تو اس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا، نہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، نہ وہ ڈومیسٹک، وہ میں T10 کی لیگز ہیں میرے پاس، اور بھی بہت لیگز ہیں، میں نہیں کھیلنا چاہتا۔ تو کہاں گیا وہ انصاف کی جو وہاب ریاض نے کہا تھا کہ یہ انصاف ہوگا، یہ انصاف ہوگا؟ آپ سے ایک سزا نہیں دی گئی حارث رؤف کو، آپ نے اس کا کانٹریکٹ پھر بحال کر دیا محسن نقوی کے کہنے پہ، یعنی آپ کیا ایز اے چیف سلیکٹر کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی، ایک سیاسی برتی ہوئی آپ پھس ہو گئے، پھس ٹس 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 ہو گئے۔ تو یہاں سسٹم جو ہے وہ سزا کا سسٹم نہیں ہے، آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو سارا قانون جو ہے وہ ان منسٹروں کا ہے، سارا قانون جو ہے وہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا ہے، اور وہی جو ہے وہ ملک چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی سفارش کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کرپٹ لوگوں کو پسند کرتا ہے، کرپشن کرنے والے فکسر، ان کو اس ملک میں سراہا جاتا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کن کن میڈلوں سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جی آپ جتنے کرپٹ ہوں گے اتنا پاکستان میں آپ اونچی پوسٹ پہ ہوں گے، اونچے لیول پہ ہوں گے، آپ جتنا آپ شریف ہوں گے آپ جیل میں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ کاش یہ جو مذمت ہے، کیونکہ ایک بندے نے جو مذمت کی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، غزہ ہے، فلسطین ہے، جو بھی اس کے پیچھے چیپٹر ہے، اس پہ اس نے چیک دے مارا، پھینکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ نہیں ملایا، مطلب اتنی بڑی بےزتی، اور اس کے بعد چیک لے کے پھینکا، مطلب مرد ہونے کا ثبوت عطا کیا ہے محمد رضوان نے، اور وہی سزا اس کو اور اس نے مذمت کی۔ کیا ہوا کہ ان کو ٹیم میں کپتانی نہیں دی گئی، کپتان وہی بابر اعظم کو آپ لے آئے، پھر آپ نکالتے پھر لے آتے، پھر نکالتے پھر آتے، تو آپ کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک جوک سمجھا ہوا ہے PCB کو، کیونکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آن اے گیون ڈے شاہین دوبارہ آ سکتا ہے، آن اے گیون ڈے امام الحق جو ہے وہ بھی پاکستان کا کپتان بن سکتا ہے، آن اے گیون ڈے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسامہ میر جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسامہ میر کپتان ہو سکتا ہے، اور ایونٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسا جو ہے وہ PCB کا۔ اور اگر یہ کسی کو بلیک میل کرنے پہ آئے تو کسی کے میچ فکسنگ کے قصے جو ہے وہ شو آپ دیکھیے گا کہ جی فلاں پھنس گیا، فلاں پھنس گیا، جو ان کے اشاروں پہ چلے وہ ٹھیک ہے، جو ان کے تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، جو تھوڑا سا ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اس کے یہ میچ فکسنگ کے سارے، ہاں بھائی تمہاری ویڈیوز پکڑی گئی ہیں، تم یہ تو وہ، کیونکہ ایک گروپ ہے، سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جب سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہوتی ہے وہ ہائے ہائے واہ 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 بلے بلے ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی سمجھتے ہیں کہ یار آپ کوئی کسی میں غیرت جاگ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ کسی کو پکڑوا دیتے ہیں، تم فلاں میچ فکسنگ میں پکڑے گئے، تمہارا فلاں بکی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا، تم نے بتایا ہی نہیں، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ تمہیں 2 سال کی پابندی دیتے ہیں۔ وہ صرف ان کو دیتے ہیں جو بولنے لگتے ہیں، جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آپ یہ ایکسپوز کرنے لگے تو وہاں چیئرمین پہلے سے ہی اس کو ہٹا دیتا ہے۔
وہ جیسے ہوتا ہے نا فلموں میں کہ جب ایک اس طرح کی جب اس مطلب کہ دھندے میں جب آپ ان ہو جاتے ہیں اس سے آؤٹ ہی نہیں ہو سکتے، جب وہ آؤٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے. تو یہی حال پی سی بی میں بھی ہے. تو کاش یہ سزا جزا اور یہ مذمت کرنے کا طریقہ اگر امام وسیم میں اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کہ میں نہیں کھیلنا چاہتا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ، پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا، اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا ایک 2 کوڑی کے بولر کے لیے، ایک 2 کوڑی کے پلیئر کے لیے آپ نے اس کو ٹیم میں لے آئے. عامر کو پوری دنیا جو ہے وہ فکسر کے نام سے جانتی ہے، سیٹسفائی چور، سیٹسفائی میچ فکسر. آپ وہی گن پھر واپس لے آئے ہیں ٹیم میں. کیوں؟ یہ پبلک پریشر تو ہے ہی. آپ کے اپنے ایجنڈے ہیں، آپ کے اپنے فائدے ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے سسٹم، یہ سسٹم ہے. رمیز ساجہ کے ہوتے ہوئے عامر چلا گیا. عامر نے بابر کے خلاف کتنی باتیں کی ہیں، تو وہ کس منہ سے اب ٹیم میں واپس آ رہا ہے. کوئی بندے کی اپنی بھی کوئی مطلب کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اپنی ایک جس باتیں کر کے یہ ٹیم سے نکلا تھا کہ یہ ہے وقار یونس کے کیس اس نے باتیں کی، بابر اعظم کے خلاف باتیں کی، پھر ٹی وی پہ آ کے اس نے ایک بڑے انالیسس دیے ہیں. تو کس منہ سے واپس آ رہے ہو، کس منہ سے آپ واپس آ رہے ہو کہ جب آپ اس کا سسٹم ہی پسند نہیں تھا، آپ رمیز ساجہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے. اب کیونکہ سسٹم آپ کے مطابق ہے، بالکل آپ کے اس پہ ہے، کیونکہ کرپٹ بندہ آپ کو مل گیا ہے، کرپٹ سسٹم آپ کو مل گیا ہے، پھر وہ کرپٹ لوگ واپس آ گئے، تو آپ دوبارہ یہاں، کیونکہ یہاں آپ کا پرسنل بینیفٹ ہے، یہاں آپ پھر کھاؤ گے، پھر پاکستان کو بیچو گے، پھر جو ہے وہ ٹیک آف کرو گے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا سسٹم ہے. تو آپ نے یہاں آنا ہے. لیکن جب سسٹم تھا میرٹ کا، سزا دینے کا، تو وہاں آپ کی اپنی کوئی وہ سینگ، پھر آپ فاصلے پہ تھے، پھر آپ کے لیے جو ہے وہ T10 ہر چیز تھی، کانٹریکٹس ہر چیز تھی، لیگ آپ کے لیے ہر چیز تھی. اب جو ہے وہ سسٹم بالکل چینج ہو چکا ہے. تو اب جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سسٹم، تو یہ جو مذمت کرنے کا طریقہ ہے، اس نے تو بڑا اچھا کیا رضوان نے کہ چیک، میں کہتا ہوں چیک اس کے منہ پہ مارنا چاہیے تھا. چیک جو تھا وہ اس نے پھینکا، میں نے کہتا ہوں کوئی مثال قائم کرتا، کوئی چیک منہ پہ دے مارتا تو تھوڑا بہت مزہ تو آتا، تھوڑی وائرل اور ویڈیو وائرل ہو جاتی. وہ چیک اتنا بڑا چیک تھا، اگر وہ منہ پہ لگتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بےزتی ہوتی اور کتنا چین ملتا، پاکستانیوں کو چین ملتا، عوام کو چین ملتا. فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور جو وہاں ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ یہاں پر اس کا اثر ہو جاتا. جو سپانسر PSL کا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے کراؤڈز کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے یہاں پر غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے، تو وہی چیز آپ دیکھیں کہ کس سے جو ہے وہ کس پرائز منی کو کس طرح سے پھینکا گیا. اب اس کی مختلف جو ہے وہ مطلب ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی اس نے ایسے ہی پھینکا، وہ ایسی کیونکہ وہ ایسے پھینکتے ہیں آپ ساتھ مطلب لے کے جا سکتے. تو یہ تو پھر آپ کا تھم نیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا تھم نیل بناتے ہیں. تو مذمت جو ہے وہ اس انسان کے لیے کرنی چاہیے جس نے پاکستان کو بیچا ہو، جس نے پاکستان کے لیے نفرت کی نگاہ سے پاکستان کو جو ہے وہ دیکھا ہو. اس کے لیے آپ مذمت کریں تو کچھ چیز سمجھ بھی آتی ہے. لیکن اس بندے کے لیے مذمت نہیں ہونی چاہیے جس نے پاکستان کو آگے لے کے جاتا ہے، جو اپنے رنز کرتا ہے، جو اپنے لیے رنز نہیں کرتا، ٹیم کے لیے رنز کرتا ہے، اور اس نے ثبوت دیا ہے کہ وہ ہٹنگ، کیونکہ اسی ٹیم کے ایک بندے نے جو اماد وسیم نے رضوان کے بارے میں بکواس کی تھی کہ یہ چھکا نہیں مار سکتا، میں اس کو ٹیم میں لوں کس بیس پہ لوں کہ یہ چھکے ہی نہیں مار سکتا، اس کا کمبینیشن ہی نہیں بن رہا، یہ ٹیم میں اس کی جگہ ہی نہیں بن رہی. آج وہی اماد وسیم جو ہے وہ کس منہ سے اس ٹیم میں کھیلے گا اور کس منہ سے بولنگ کرائے گا اور شاباشی حاصل کرے گا رضوان سے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی غیرت کا آپ لیول دیکھیں کہ کتنے ان کی غیرت کیا ہے، اور یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے. تو یہ جو مذمت ہے نا جی چیئرمین صاحب، منسٹر صاحب، یہ جو مذمت ہے، یہ اگر آپ عامر پہ کرتے، اماد وسیم پہ کرتے تو بڑی خوشی ہوتی جی. حارث رؤف پہ کہ ان کی جی میں بڑی مذمت کرتا ہوں کہ یہ ٹیم میں کیوں واپس آئے ہیں. لیکن اس بندے کے لیے مذمت نہیں ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا صرف پاکستانی ہے، اور جس کا جینا مرنا جو ہے وہ صرف سکور کرنا ہے.
جو ڈائیو مارتا ہے، جو اگر کیپر نہیں بھی ہے تو باؤنڈریوں پہ ڈائیو مار کے کیچ کرتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اس کے لیے مذمت جو ہے اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی، میرے خیال سے تو کوئی ایگزامپل نہیں ملتی، اور اس چیز کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ آپ رضوان کے اس اسٹیٹمنٹ پہ یا رضوان کی اس بات پہ آپ مذمت کریں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔